अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। एक बार उसने नकाब हाथ से परे किया तो लड़की ने शर्मा कर माजरत की। अलबर्क मुस्कुराया, मुंह से कुछ ना कहा। शतर सवारों के पीछे प्यादा फौज आ रही थी। उनमें तीर अंदाजों और तीरंदाजों के दस्ते थे। उनकी एक ही जैसी चाल, एक ही जैसे हथियार और एक ही जैसा लिबास तमाशाइयों पर वही तासुर तारी कर रहा था जो सुल्तान अयूबी करना चाहता था। सिपाहियों के चेहरों पर तंदुरुस्ती और तवानाई की रौनक थी और वो खुशो खुर्रम और मुतमईन नजर आते थे। ये सारी फौज नहीं, सिर्फ मुंतखब दस्ते थे। उनके पीछे मंजनीकें आ रही थी जिन्हें घोड़े घसीट रहे थे। हर मंजनीक दस्ते के पीछे एक एक घोड़ा गाड़ी थी जिसमें बड़े बड़े पत्थर और हांडियों की किस्म के बर्तन रखे थे। उनमें तेल जैसी कोई चीज भरी हुई थी जो मंजनीकों से फेंकी जाती थी। जहां ये बर्तन गिरता था वो कई टुकड़ों में टूटकर सियाल मादे को बहुत सी जगहों पर बिखेर देता था। उस पर आतिशे तीर चलाए जाते तो सियाल मादा शोले बन जाता था। सुल्तान अयूबी की क़यादत में ये सवार और प्यादे दस्ते नीम दायरे में खड़े और बैठे हुए तमाशाइयों के आगे से दूर निकल गए। सलाहुद्दीन अयूबी रास्ते में से वापस आ गया। उसके घोड़े के आगे इल्म बरदारों के घोड़े, दाएं बाएं और पीछे मुहाफिजों के घोड़े और उनके पीछे नायब सालारों के घोड़े थे। सुल्तान ने घोड़ा रोक लिया, कूद कर उतरा और तमाशाइयों को हाथ हवा में लहरा लहरा कर सलाम करता शामियाने के नीचे चला गया। वहां बैठे हुए तमाम लोग उठ खड़े हुए। सुल्तान अयूबी ने सबको सलाम किया और अपनी नशिस्त पर बैठ गया। सवार और प्यादा दस्ते दूर आगे जाकर टेलों के अकब में चले गए। मैदान खाली हो गया। एक घोड़सवार सरपट घोड़ा दौड़ाता आया। उसके एक हाथ में घोड़े की लगाम और दूसरे हाथ में ऊंट की रस्सी थी। ऊंट घोड़े की रफ्तार के साथ दौड़ता आ रहा था। मैदान के वसत में आकर घोड़सवार घोड़े पर खड़ा हो गया। उसने बागें छोड़ दी। वो उछलकर ऊंट की पीठ पर खड़ा हो गया, वहां से कूदकर घोड़े की पीठ पर आ गया और वहां से जमीन पर कूद गया। चंद कदम घोड़े और ऊंट के साथ भागा, फिर कूदकर घोड़े पर सवार हुआ। घोड़े और ऊंट की रफ्तार में कोई फर्क नहीं आया था। घोड़े की पीठ से वो ऊंट की पीठ पर चला गया और दूर आगे जाकर गायब हो गया। खादिमुद्दीन अलबर्क दाएं को जरा सा झुका। उसके मुंह और लड़की के सर के दरमियान 2-3 इंच का फासला रह गया था। लड़की ने इसे देखा। अलबर्क मुस्कुराया। लड़की शर्मा गई। बूढ़े ने उन दोनों को देखा। उस बूढ़े के माथे के शिकन गहरे हो गए। अचानक टेलों के पीछे से हांडियों की तरह के मिट्टी के वो बर्तन जो घोड़ा गाड़ियों पर लदे हुए थे ऊपर को जाते, आगे आते और मैदान में गिरते नजर आए। बर्तन टूटते थे तो तेल उछलकर बिखर जाता था। कमोबेश 100 बर्तन गिरे और उनसे निकला हुआ मादा तकरीबन 100 गज लंबाई और इसी कदर चौड़ाई में बिखर गया। एक टेले पर 6 तीर अंदाज नमूदार हुए। उन्होंने जलते हुए फलीतों वाले तीर चलाए जो सियाल मादे वाली जगह गड़ गए। फौरन वो तमाम जगह एक ऐसा शोला बन गई जो घोड़े की पीठ तक बुलंद और कोई 100 गज तक फैला हुआ था। एक तरफ से 4 घोड़सवार घोड़े पर पूरी रफ्तार से दौड़ते आए। शोले के करीब आकर वो रुके नहीं, रफ्तार कम भी ना की। चारों शोले में चले गए। तमाशा दमबखुद थे कि वो जल जाएंगे, मगर वो इतने वसी शोले में दौड़ते नजर आ रहे थे। आखिर वो चारों शोले में से निकल गए। तमाशाइयों ने दादो तहसीन का वो शोर बुलंद किया कि आसमान फटने लगा। 2 सवारों के कपड़ों को आग लगी हुई थी। दोनों भागते घोड़ों से रेत पर गिरे। उनके कपड़ों की आग बुझ गई। अलबर्क इस शोरोगुल और सवारों के कमालात से नजरें फेरे हुए लड़की को देख रहा था। लड़की उसकी तरफ देखती और जरा सा मुस्कुराकर बूढ़े को देखने लगती थी। बूढ़ा उठकर जाने क्यों चला गया। लड़की उसे जाता देखती रही। अलबर्क को मालूम था कि लड़की बूढ़े के साथ आई है। उसने लड़की से पूछा, तुम्हारे वालिद साहब कहाँ चले गए हैं? ये मेरा बाप नहीं, लड़की ने जवाब दिया, मेरा खाविंद है। खाविंद? अलबर्क ने हैरत से पूछा, क्या ये शादी तुम्हारे वालिदैन ने कराई है? इसने मुझे खरीदा है, लड़की ने उदास लहजे में कहा। वो कहाँ गया है? अलबर्क ने पूछा। नाराज होकर चला गया है, लड़की ने जवाब दिया। इसे शक हो गया है कि मैं आपको दिलचस्पी से देखती हूँ। क्या तुम वाकई मुझे दिलचस्पी से देखती हो? अलबर्क ने रुमानी अंदाज से पूछा। लड़की के होठों पर शर्मीली सी मुस्कुराहट आ गई। धीमी सी आवाज में बोली, मैं इस बूढ़े से तंग आ गई हूँ।
اگر کسی نے مجھے اس سے نجات نہ دلائی تو میں خودکشی کر لوں گی۔ میدان میں سوار اور پیادہ فوجی حیران کن کرتب دکھا رہے تھے اور حرب و ضرب کے مظاہرے کر رہے تھے۔ تماشائیوں نے جنگی مظاہرے پہلے کبھی نہیں دیکھے تھے۔ انہوں نے صرف سوڈانی فوج دیکھی تھی جو خزانے کے لیے سفید ہاتھی بنی ہوئی تھی۔ اس کے کماندار بادشاہوں کی طرح باہر نکلتے تھے۔ ان کے ساتھ اگر فوج کا دستہ ہو تو وہ دیہات کے لیے مصیبت بن جاتے تھے۔ مویشی تک کھول کر لے جاتے تھے۔ کسی کے پاس اچھی نسل کا اونٹ گھوڑا دیکھتے تو زبردستی لے جاتے تھے۔ لوگوں کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی تھی کہ فوج رعایا پر ظلم و تشدد کرنے کے لیے رکھی جاتی ہے، لیکن سلطان کی فوج بہت مختلف تھی۔ ایک تو وہ دستے تھے جو مظاہرے میں شریک تھے، باقی فوج کو سلطان کی ہدایت کے مطابق تماشائیوں میں پھیلا دیا گیا تاکہ وہ لوگوں کے ساتھ گھل مل کر ان پر یہ تاثر پیدا کریں کہ فوجی ان کے بھائی ہیں اور انہی میں سے ہیں۔ بدتمیزی یا بد اخلاقی کرنے والے فوجی کے لیے بڑی سخت سزا مقرر کی گئی تھی۔ خادم الدین البرق جو سلطان ایوبی کی جنگی مشاورتی محکمے کا سربراہ اور رازداں تھا، سلطان کی ہدایت اور میلے کے شور و غل سے بالکل ہی لا تعلق ہو گیا تھا۔ لڑکی ایک جادو بن کر اس کے عقل پر غالب آ گئی تھی۔ اس نے لڑکی میں دلچسپی کا اظہار کیا، اسے لڑکی نے قبول کر لیا تھا۔ اس سے دونوں کے لیے سہولت پیدا ہو گئی۔ البرق نے کہیں ملنے کو کہا تو لڑکی نے جواب دیا کہ وہ خریدی ہوئی لونڈی ہے اور اس بوڑھے نے اسے قید میں رکھا ہوا ہے، وہ اس پر ہر وقت نظر رکھتا ہے۔ لڑکی نے یہ بھی بتایا کہ بوڑھے کے گھر 4 بیویاں ہیں۔ البرق نے اپنے رتبے کو فراموش کر دیا۔ عشق باز نوجوان کی طرح اس نے ملاقات کی وہ جگہیں بتانی شروع کر دی جہاں آوارہ آدمیوں کے سوا کوئی نہیں جاتا تھا۔ ان جگہوں میں ایک جگہ لڑکی کو پسند آ گئی۔ یہ شہر سے باہر قدیم زمانے کا کوئی کھنڈر تھا۔ البرق نے یہ وعدہ بھی کیا کہ وہ اسے بوڑھے سے آزاد کرانے کی کوشش کرے گا۔ تیسری رات البرق گھر سے نکلا۔ وہ حاکموں کی شان سے گھر سے نکلا کرتا تھا، مگر اس رات وہ چوروں کی طرح باہر نکلا، ادھر ادھر دیکھا اور ایک طرف چل پڑا۔ قاہرہ پر سکوت طاری تھا۔ فوجی میلہ ختم ہوئے 2 دن گزر گئے تھے۔ باہر سے آئے ہوئے تماشائی جا چکے تھے۔ سرکاری حکم کے تحت عارضی قہوہ خانے اٹھا دیے گئے تھے۔ علی بن سفیان کا محکمہ اب یہ سراغ لگاتا پھر رہا تھا کہ باہر سے آئی ہوئی کتنی لڑکیاں اور کتنے مشکوک لوگ شہر یا مضافاتی دیہات میں رہ گئے ہیں۔ میلے کا مقصد پورا ہو گیا تھا۔ 2 ہی دنوں میں 4000 جوان فوج میں بھرتی ہو گئے تھے اور مزید بھرتی کی توقع تھی۔ البرق شہر سے نکل گیا اور اس نے اس کھنڈر کا رخ کیا جہاں لڑکی کو آنا تھا۔ صحرائی گیدڑوں کے سوا زمین و آسمان گہری نیند سو گئے تھے۔ لڑکی نے البرق سے کہا تھا کہ وہ بوڑھے کی قیدی ہے اور وہ اس پر ہر وقت نظر رکھتا ہے۔ پھر بھی البرق اس امید پر جا رہا تھا کہ لڑکی ضرور آئے گی۔ ممکنہ خطروں سے نمٹنے کے لیے اس کے پاس ایک خنجر تھا۔ عورت ایسا جادو ہے کہ جس پر طاری ہو جائے وہ کسی کی پرواہ نہیں کیا کرتا۔ عقل و دانش اس کا ساتھ چھوڑ جاتے ہیں۔ البرق پختہ عمر کا آدمی تھا مگر وہ نادان نوجوان بن گیا تھا۔ اسے اندھیرے میں کھنڈر کے قریب ایک سایہ سر سے پاؤں تک لبادے میں لپٹا ہوا نظر آیا۔ وہ کھنڈر کے کھڑے سیاہ بھوت میں جذب ہو گیا تو وہ تیز تیز چلتا کھنڈر میں پہنچا۔ گری ہوئی دیوار کے شگاف سے وہ اندر آ گیا۔ آگے اندھیرا کمرہ تھا۔ چھت میں بڑی زور سے کوئی بہت بڑا پرندہ پھڑپھڑایا۔ البرق نے ہوا کے تیز جھونکے محسوس کیے اور اچانک اس کے منہ پر تھپڑ پڑا۔ اس کے ساتھ ہی اسے چی چی کی آوازیں سنائی دینے لگی۔ وہ جان گیا کہ یہ بڑے چمگادڑ ہیں جن کے پنجے اس کا منہ نوچ ڈالیں گے۔ وہ بیٹھ گیا اور پاؤں پر سرکتا کمرے سے نکل گیا۔ کمرہ اڑتے چمگادڑوں سے بھر گیا تھا۔ آگے صحن تھا جس کے ارد گرد گول برآمدہ تھا۔ البرق نے یہ بھی نہ سوچا کہ ایک خریدی ہوئی قیدی لڑکی جس پہ ہر وقت نظر رکھی جاتی ہے اس ہیبت ناک کھنڈر میں کیسے آئے گی، مگر برآمدے میں کسی کے قدموں کی دبی دبی آہٹ نے اسے بتا دیا کہ یہاں کوئی موجود ہے۔ اس نے کمر سے خنجر نکال کر ہاتھ میں لے لیا۔ اس کے سر پر چمگادڑ اڑ رہے تھے۔ پڑپڑانے کی آوازیں ڈراؤنی تھیں۔ البرق نے آہستہ سے پکارا، آصفہ۔ لڑکی نے اسے اپنا نام آصفہ بتا دیا تھا اور میلے میں یہ بھی بتا دیا تھا کہ وہ کس طرح فروخت ہوئی ہے۔ آپ آ گئے، اسے آصفہ کی آواز سنائی دی۔ وہ برآمدے میں سے دوڑتی آئی اور البرق کے ساتھ چپک گئی۔ کہنے لگی، آپ کی خاطر جان کو خطرے میں ڈال کر آئی ہوں، مجھے جلدی واپس جانا ہے۔ بوڑھے کو شراب میں نیند کا سکوت پلا آئی ہوں،
وہ جاگ نہ اٹھے۔ کیا تم اسے شراب میں زہر نہیں پلا سکتی؟ البرق نے پوچھا۔ میں نے کبھی قتل نہیں کیا، آصفہ نے کہا۔ میں نے تو کبھی یہ بھی نہیں سوچا تھا کہ اس طرح کسی غیر مرد سے ملنے اس ڈراونے کھنڈر میں آؤں گی۔ البرق نے اسے بازوؤں میں جکڑ لیا۔ اچانک ان کے پیچھے برآمدہ روشن ہو گیا۔ جس کمرے میں سے البرق گزر کر آیا تھا اس میں سے دو مشعلیں نکلی۔ یہ لکڑیوں کے سروں پر تیل میں بھیگے ہوئے کپڑے لپیٹ کر بنائی گئی تھی۔ ان کے شعلے خاصے بڑے تھے۔ البرق نے آصفہ کو اپنے پیچھے کر لیا۔ اس کے ہاتھ میں خنجر تھا۔ کیا یہ کھنڈر میں رہنے والی بدروحیں تھیں یا لڑکی کے تعاقب میں اس کا خاوند آ گیا تھا؟ البرق ابھی سوچ ہی رہا تھا کہ ایک آواز گرجی، دونوں کو قتل کر دو۔ مشعلیں قریب آئیں تو ان کے ناچتے شعلوں میں البرق اور آصفہ کو چار آدمی نظر آئے۔ ایک کے ہاتھ میں برچھی اور تین کے پاس تلواریں تھیں۔ انہوں نے مشعلیں زمین میں گاڑ دی۔ کھنڈر کا صحن روشن ہو گیا۔ چاروں آدمی البرق کے گرد بھوکے بھیڑیوں کی طرح آہستہ آہستہ چکر میں چلنے لگے۔ آصفہ اس کے پیچھے تھی۔ برآمدے میں سے ایک اور آواز آئی، مل گئے، زندہ نہ چھوڑنا۔ یہ لڑکی کے بوڑھے خاوند کی آواز تھی۔ آصفہ البرق کے عقب سے آگے آ گئی۔ اس نے حقارت اور غصے سے بوڑھے سے کہا، آگے آؤ اور مجھے قتل کر دو، میں تم پر لعنت بھیجتی ہوں۔ میں اپنی مرضی سے یہاں آئی ہوں۔ چاروں مسلح آدمی ان کے گرد کھڑے تھے۔ برچھی والے نے برچھی آہستہ آہستہ آصفہ کی طرف کی اور اس کی نوک اس کے پہلو سے لگا کر کہا، مرنے سے پہلے برچھی کی نوک دیکھ لو، لیکن تم سے پہلے یہ شخص تڑپ تڑپ کر تمہارے سامنے مرے گا جس کی خاطر تم یہاں آئی ہو۔ آصفہ نے جھپٹا مار کر برچھی پکڑ لی اور جھٹکا دے کر برچھی چھین لی۔ آصفہ البرق سے الگ ہو گئی اور للکار کر کہا، آؤ آگے آؤ، میں دیکھتی ہوں کہ تم مجھ سے پہلے اس آدمی کو کس طرح قتل کرتے ہو۔ البرق خنجر آگے کیے اس کے سامنے آ گیا۔ لڑکی نے برچھی سے اس پر وار کیا جس سے اس نے برچھی چھینی تھی۔ وہ آدمی پیچھے کو بھاگا۔ اس کے ساتھیوں نے البرق پر حملہ کرنے کے بجائے صرف پیترے بدلے۔ وہ البرق کو آسانی سے قتل کر سکتے تھے مگر وہ بڑھ کر حملہ نہیں کر رہے تھے۔ آصفہ کی للکار گرج رہی تھی۔ وہ بڑھ کر وار کرتی تھی مگر وار کھالی جاتا تھا۔ البرق نے ایک آدمی پر خنجر سے حملہ کیا تو دو آدمی اس کے پیچھے آئے۔ آصفہ ایک ہی جست میں اس کے پیچھے ہو گئی۔ اس کے ہاتھ میں لمبی برچھی تھی جو تلوار کا مقابلہ کر سکتی تھی۔ خنجر تلوار کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں تھا۔ بوڑھا ایک طرف کھڑا اپنے آدمیوں کو للکار رہا تھا۔ تھوڑی سی دیر انہوں نے البرق اور آصفہ پر حملے کیے۔ آصفہ ان پر ٹوٹ ٹوٹ پڑتی تھی۔ البرق وار بچاتا تھا اور خنجر سے وار کرنے کی کوشش کرتا تھا مگر عجیب امر یہ تھا کہ لڑکی کے حملوں کے باوجود کوئی زخمی نہیں ہوا۔ بوڑھے آدمیوں نے بھی تیز زنی کے جوہر دکھائے مگر البرق اور آصفہ کو خراش تک نہ آئی۔ اتنے میں بوڑھے نے کہا، رک جاؤ، اور لڑائی بند ہو گئی۔ میں ایسی بے وفا لڑکی کو گھر میں نہیں رکھنا چاہتا۔ بوڑھے نے کہا، مجھے معلوم نہیں تھا کہ یہ اتنی دلیر اور بہادر ہے۔ اگر اسے میں زبردستی لے بھی گیا تو یہ مجھے قتل کر دے گی۔ میں تمہیں اس کی پوری قیمت دوں گا۔ البرق نے کہا، کہو تم نے اسے کتنے میں خریدا تھا؟ بوڑھا ہاتھ بڑھا کر آگے بڑھا اور البرق سے ہاتھ ملا کر بولا، میرے پاس دولت کی کمی نہیں، میں یہ لڑکی تمہیں بخش دیتا ہوں۔ اسے تمہارے ساتھ اتنی محبت ہے کہ تمہاری خاطر اتنے سارے آدمیوں کے مقابلے میں آ گئی ہے۔ میں اسے اس لیے بھی تمہارے حوالے کرتا ہوں کہ یہ جنگجو نسل کی لڑکی ہے۔ میں تاجر اور سوداگر ہوں، یہ کسی تم جیسے جنگجو کے گھر میں اچھی لگے گی۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ تم سلطان ایوبی کے حکومت کے حاکم ہو، میں سلطان کا وفادار اور مرید ہوں، میں تمہیں ناراض نہیں کرنا چاہتا۔ جاؤ، میں نے اسے طلاق دی اور اسے تم پر حلال کر دیا۔ چلو دوستو، انہیں اکیلا چھوڑ دو۔ وہ مشعلیں اٹھا کر چلے گئے۔ البرق کی حیرت کی انتہا یہ تھی کہ اس کے پاؤں تلے زمین ہلنے لگی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ اسے بوڑھے کا فریب سمجھ رہا تھا۔ اسے یہ خطرہ نظر آ رہا تھا کہ یہ لوگ راستے میں گھات لگا کر ان دونوں کو قتل کریں گے۔ آصفہ کے ہاتھ میں برچھی تھی، وہ البرق نے لے لی اور کچھ دیر بعد کھنڈر سے نکلے۔ وہ دائیں بائیں اور پیچھے دیکھتے تیز تیز چلنے لگے۔ ذرا سی آہٹ سنائی دیتی تو وہ چونک کر رک جاتے، ہر طرف اندھیرے میں دیکھنے کی کوشش کرتے اور آہستہ آہستہ چل پڑتے۔ شہر میں داخل ہوئے تو ان کی جان میں جان آئی۔ آصفہ نے رک کر بازو البرق کے گلے میں ڈال دیے اور پوچھا، آپ کو مجھ پر اعتماد ہے یا نہیں؟
अलवर्क ने इसे सीने से लगा लिया। इस पर जज्बात का इतना गलबा था कि वो कुछ बोल ना सका। लड़की ने इसे बेदाम खरीद लिया था। इसे ये तो अब पता चला कि लड़की इसे कैसी दीवानगी से चाहती है और कितनी बहादुर है। दरअसल वो लड़की के हुस्न पर मर मिटा था। उसकी बीवी उसकी हम उम्र थी। आसफा को देखकर उसने महसूस किया कि वो बीवी उसके काम की नहीं रही। उस दौर में जब औरत फरोख्त होती थी, घर में बीवी की कोई हैसियत नहीं थी। बैक वक्त 4 बीवियां तो खाविंद अपना हक समझता था, लेकिन जो पैसे वाले थे वो 2-4 खूबसूरत लड़कियां बगैर निकाह के रख लेते थे। मुसलमान उम्रा को औरत ने ही तबाह किया था। उनके यहाँ ये भी रवाज था कि एक आदमी की बीवियां खाविंद की खुशनौदी हासिल करने के लिए ढूंढ ढूंढ कर खूबसूरत लड़कियां खाविंद को बतौर तोहफा पेश करती थीं। अलबर्क जब आसफा को साथ लिए घर में दाखिल हुआ तो सब सोए हुए थे। सुबह उसकी बीवी ने अपने खाविंद के पलंग पर इतनी हसीन लड़की देखी तो उसे जर्रा भर महसूस न हुआ कि उसका सुहाग उजड़ गया है, बल्कि वो खुश हुई कि उसके इतने अच्छे खाविंद को इतनी खूबसूरत लड़की मिल गई है। उसके आ जाने से वो कुछ फराइज से सबकदोश हो गई थी। अलबर्क की हैसियत ऐसी थी कि वो ऐसी एक और बीवी याददाश्त रख सकता था। सलाहुद्दीन अयूबी मुसलमानों को औरत से और औरत को मुसलमानों से आज़ाद कराना चाहता था। वो एक खाविंद एक बीवी का हुक्म नाफिज करना चाहता था, मगर वो हर उस अमीर और वजीर को दुश्मन बनाने से डरता था जिसने कई कई लड़कियों को घरों में रखा हुआ था। औरत के खरीदार यही लोग थे। उन्हीं की दौलत से औरत खुली मंडी में नीलाम होती थी। अगवा की वारदातें होती थी, कत्ल और खून खराबे होते थे, और उमरा और हाकिमों की जनपरस्ती का ही नतीजा था कि ईसाइयों और यहूदियों ने लड़कियों की वसातत से सल्तनत इस्लामिया की जड़ों में जहर भर दिया था। उसके अलावा सुल्तान अयूबी को ये एहसास भी परेशान किए रखता था कि यही औरत और मर्दों के दोष बदोश कुफ्फार के खिलाफ लड़ा करती थी, मगर अब ये औरत जो जिहाद में मर्द के लिए आधी कुव्वत थी, मर्द की तफरीह और अय्याशी का जरिया बन गई है। उससे सिर्फ ये नहीं हुआ कि कौम की आधी जंगी कुव्वत खत्म हो गई है, बल्कि औरत एक ऐसा नशा बन गई है जिसने कौम की मर्दानगी को बेकार कर दिया है। सुल्तान अयूबी औरत की अजमत बहाल करना चाहता था। उसने एक मंसूबा तैयार कर रखा था जिसके तहत वो गैर शादीशुदा लड़कियों को बाकायदा फौज में भर्ती करना चाहता था। इसी के तहत हरम भी खाली करने थे, मगर ऐसे अहकाम वो इसी सूरत नाफिज कर सकता था कि सल्तनत के खिलाफ या इमारत उसके हाथ आ जाए। ये मुहिम बड़ी दुश्वार थी। उसके दुश्मनों में अपनों की तादाद ज्यादा थी और वो जानता था कि कौम में ईमान फरोशों की तादाद बढ़ती जा रही है। इसे ये मालूम नहीं हुआ था कि उसका एक मोतमद खास और हुकूमत के राजों का रखवाला खादिमुद्दीन अलबर्क भी एक नौजवान हसीना को घर ले आया है, और ये लड़की उसके असाब पर ऐसी बुरी तरह छा गई है कि वो अब फराइज़ सल्तनत से बेपरवाह हो सकता है।